نبوت کے 5ویں سال کے وسط کی بات ہے، کافروں کے ظلم و ستم میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ جور و ستم کا سلسلہ نبوت کے 4تھے سال سے شروع ہوا تھا، جو دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا دوبھر ہو گیا اور وہ اس اذیت ناک صورتحال سے نجات کی تدابیر سوچنے لگے۔ ہمسایہ ملک حبشہ کا بادشاہ اسہمہ ایک عادل حکمران تھا، اس کا لقب نجاشی تھا۔ وہاں ریت پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ساتھیوں پر ظلم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ظلم و ستم صرف فقراء اور مساکین ہی پر نہ تھا، بلکہ کھاتے پیتے گھرانے بھی اس کی زد میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ چپکے چپکے مکہ چھوڑ دو اور حبشہ چلے جاؤ تاکہ وہاں امن و سکون سے رہ سکو۔ حبشہ کی سرزمین اہل مکہ کے لیے اجنبی نہ تھی، قریش کے لوگ وہاں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جزیرہ عرب میں حبشہ ایک تجارتی مرکز کی حیثیت سے معروف تھا۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ حبشہ کو ہجرت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حبشہ کی سرزمین قریش کے لیے تجارت کا مرکز تھی، وہاں امن و امان تھا، ایک عادل حکمران تھا۔ ابن عبد البر نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شیب ابی طالب میں مقیم تھے تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، جبکہ ابن حبان نے لکھا ہے کہ قریش سردیوں کے موسم میں تجارت کے لیے حبشہ جاتے تھے۔ چنانچہ رجب 5 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جماعت نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس جماعت میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، جن میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ اس قافلے کے امیر حضرت عثمان بن عفان تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان بن عفان اپنی بیوی رقیہ سمیت ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور اللہ کے رسول کو خاصے عرصے تک ان کی خیریت و عافیت کی خبر معلوم نہ ہو سکی تو اچانک ایک دن قریشی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کو اہل و عیال سمیت دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے انہیں کس حالت میں دیکھا؟ اس خاتون نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کو گدھے پر سوار کیے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکل کر کچھ پیدل اور کچھ سوار افراد کی اس جماعت نے بحرہ احمر کی بندرگاہ شیبہ کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں، وہ روانہ ہونے ہی والی تھیں۔ نصف دینار فی کس کشتی کا کرایہ طے ہوا اور وہ انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، مگر جب وہ ساحل سمندر تک پہنچے تو کشتیاں روانہ ہو چکی تھیں، اس لیے انہیں نامراد واپس آنا پڑا۔ یہاں یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسلام کے فدائی ہر قسم کی تکلیف جھیل سکتے ہیں اور ان کا پیمانہ صبر لبریز ہونے والا نہیں تھا، لیکن حالات اس قدر دشوار ہو گئے تھے کہ مکہ میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی سے بجا لانا ناممکن ہو گیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ اس وقت حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ فرض ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا، وہ باز نہ آئے۔ حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، ان کے منہ پر تمانچے مارنے شروع کیے۔ انہوں نے مشرکوں کے تمانچوں کی پرواہ نہ کی، جہاں تک قرآن پڑھنا چاہتے تھے پڑھ کر ہی دم لیا۔ واپس گئے تو اس حال میں تھے کہ چہرے پر زخموں کے نشان لیے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہو اقتدار میں دیگر رؤسائے قریش سے کم نہ تھے، لیکن وہ بھی اس قدر مجبور تھے کہ بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ہجرت سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی مطلوب تھا کہ جو شخص اسلام کے لیے جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعائیں خود بخود پھیلتی چلی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر سب سے پہلے 11 مرد حضرات اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، ان کے نام درج ذیل ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اپنی بیوی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ ماں اپنی زوجہ محترمہ جن کا نام سیدہ سہلہ بنت سہیل تھا۔ سیدنا ابو حذیفہ کا والد عتبہ قریش کا مشہور سردار تھا، لیکن چونکہ سہت کافر تھا اس لیے انہیں گھر چھوڑنا پڑا۔
زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھیرے بھائی اور مشہور صحابی تھے، ہاشم کے پوتے تھے۔ مصعب بن عمیر مشہور صحابی جو عشرہ مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں، قبیلہ بنو زہرہ سے تھے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار تھے۔ حضرت ابو سلمہ مخزومی ماں اپنی زوجہ حضرت سلمہ بنت ابی امیہ، یہ سلمہ وہی ہیں جو ابو سلمہ کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ حضرت عثمان بن مظعون جمی مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ ماں اپنی زوجہ، ان کا نام حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ تھا، سابقون اولون میں ہیں اور یہ بدر میں شریک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر حج میں ان کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم ان کی ماں برآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ یہ سابقون فی السلام میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ یہ ہجرت ثانیہ میں گئے۔ حضرت ابو حاتب بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک تھے۔ امام زہری کا بیان ہے کہ یہ ہجرت ثانیہ میں گئے۔ حضرت سہیل بن بیضہ قریشی تھے اور بنو فہر سے تعلق تھا۔ یہ حبشہ کی پہلی اور دوسری ہجرت دونوں میں شامل تھے۔ سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سابقون اولون میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ ہجرت کے اس سفر میں ان کا بیٹا صائب بھی شامل تھا۔ مہاجرین میں مدینہ میں وفات پانے والے سب سے پہلے شخص ہیں، 2 ہجری میں فوت ہوئے۔ عام مورخین کا خیال ہے کہ ہجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا، لیکن فہرست مہاجرین میں ہر درجے کے لوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے، جو سب سے زیادہ صاحب اقتدار خاندان تھا۔ اس قافلے کے متعدد شرکاء مثلاً زبیر اور مصعب خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف اور ابو صبرہ معمولی لوگ نہ تھے۔ اس بنا پر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ قریش کا ظلم و ستم صرف بے کسوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے با اثر خاندان والے بھی ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو انگاروں کے بستر پر لٹایا جاتا تھا، یعنی حضرت بلال، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان حضرات کا نام مہاجرین حبشہ کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ یا تو ان کی بے سر و سامانی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھا، یا یہ فدیان حق کے لذت درد میں ایسے گم تھے کہ انہیں لطف و ستم چھوڑنا بھی گوارا نہیں تھا۔ پہلی ہجرت حبشہ کو کم و بیش 3 ماہ گزر چکے تھے کہ مکہ مکرمہ کے حالات میں خاصی تبدیلی واقع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو خاصی تقویت ملی اور پھر چند دنوں بعد ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ ان دونوں کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت اور وقار کا سبب بنا۔ پہلے مسلمان دار ارقم میں چھپ کر عبادت کرتے تھے، مگر اب پہلی بار سر عام کعبہ کے نزدیک نماز ادا کی جانے لگی۔ مشرکین کے ظلم و ستم جاری تھے، مگر وقتی طور پر ان میں کمی آ گئی۔ اب مزاحمت کرنے والے بھی آ گئے تھے۔ اسی دوران رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا: اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک سورہ نجم کی تلاوت کی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی اور دلکشی اور عظمت والے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ سب کے سب بے اختیار گوش بر آواز ہو گئے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کے آخر میں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا درج ذیل حکم سنایا اور سجدہ کیا تو سب کے سب بے قابو ہو کر سجدے میں گر گئے۔ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اس واقعے کی اطلاع جب مکہ کے دوسرے مشرکین کو ہوئی تو انہوں نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھاڑ کر دی۔ اب ان لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ گڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا: یہ بلند پایہ دیویاں ہیں، ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا اور محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی سجدے میں گر جانے کی جو غلطی ہو گئی،
اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افطرا پردازی کرتے رہتے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گڑھتے؟ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین تک بھی پہنچی، لیکن انہیں اس کا اصل پس منظر معلوم نہ ہو سکا۔ وہ یہ سمجھے کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو اصل حقیقت حال آشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں میں سے جو حبشہ سے واپس آئے ہوئے، ان پر خصوصاً اور دیگر مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و ستم پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ ان کے خاندان والوں نے انہیں بہت تنگ کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ قریش کو حبشہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی، وہ اس پر ہار کھائے بیٹھے تھے۔ جب یہ مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر حبشہ ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ ایک بڑا قافلہ جس میں 82 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں، حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ اسے دوسری ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکلات سے اٹی ہوئی تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے چکنے تھے اور ایسی ہر کوشش ناکام بنانے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا، چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبشہ کے پاس پہنچ گئے۔